سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ابراہیم اپنی معبود ترین چیز مجھے دے دے، اپنی معبود ترین چیز کی قربانی دے دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں، شوق ذبح کر دیتے ہیں۔ اگلے دن اللہ نے دوبارہ خواب دکھایا، فرمایا ابراہیم معبود ترین چیز چاہیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اگلے دن اٹھتے ہیں، اللہ کے خلیل اگلے دن اٹھتے ہیں، پھر شوق کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تیسرے دن جب خواب آیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کائنات کے اندر اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہے، اگر اس کائنات کے اندر کسی سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگتے ہیں۔ اللہ کو فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے لیے میں اپنے بیٹے اسماعیل کی بھی قربانی دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آیا دس دن حجہ کا دن ہے، صبح صبح پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، ان کی اماں حضرت ہاجرہ سے فرمایا اسماعیل کو ذرا تیار کر کے دو، ذرا اسماعیل کی آج تیاری کر کے دو، اگر اسماعیل کو آج اچھے کپڑے پہنا کے دو، آج اسماعیل کو خوبصورت بنا کے دو، آج میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک بہت بڑے اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اپنے بہت بڑے دوست سے ملانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کو پر سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی تیاری کرا دی، سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو خوبصورت کپڑے پہنا دیے، سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو آج اسی طرح تیار کر دیا جس طرح کے بڑے دوست کے پاس ملنے کے لیے جانا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ کہاں چل پڑے؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے چل پڑے، اللہ کی رضا کے لیے ایک ہی بیٹا ہے اپنے اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ کائنات نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کائنات نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمانوں کے اوپر فرشتوں میں بحران مچ گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بنا کے مقام پر پہنچے، قربان گاہ تک پہنچے، دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کیوں نہ میں اپنے بیٹے سے ایک دفعہ مشورہ کر لوں، کیوں نہ میں اپنے بیٹے سے آج ایک مرتبہ پوچھ لوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھنے لگے، باپ بیٹے سے گفتگو کرنے لگا، باپ بیٹے کو بتانے لگا، باپ بیٹے کو کہنے لگا بیٹا آج میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، بیٹا آج میں تجھے قربان کرنے والا ہوں، بیٹا آج کے بعد شاید تیری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ باپ بیٹے کی گفتگو اتنی خوبصورت تھی، باپ بیٹے کی گفتگو کے اندر اتنی مٹھاس تھی، باپ بیٹے کی گفتگو کے اندر اللہ کی محبت کے ایسے راز چھپے ہوئے تھے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس قصے کو پڑھتے رہے، اس واقعے کو پڑھتے رہے۔ یہ باپ بیٹے نے جو اللہ کی محبت کے اندر ایک مثال پیش کر دی ہے، قیامت تک آنے والی ساری کی ساری انسانیت اس کی مثال پیش کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن بنایا، اللہ نے فرمایا کہ باپ نے پوچھا بیٹے سے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ فرمایا جب بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، باپ کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، اللہ کے حکم سے اب باپ کو حکم مل گیا۔ بیٹے سے پوچھ رہی ہے بیٹا فی المنام، میں آدین کے اندر دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے تیری قربانی دے رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، او میرے بیٹے ذرا اپنی رائے تو دے، میرے بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اللہ اکبر۔ جو عربی جاننے والے ہیں وہ ذرا اس کی گہرائی کے اندر جائے، وہاں بھی بیٹا کیا کہہ رہا ہے، او میرے پیارے ابا جان، او میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، یا ابتی، او میرے پیارے ابا جان، افعل ما
جب آپ مجھے ذبح کریں گے ذبح ہوتے ہوئے میری شکل بھی بگڑے گی، ذبح ہوتے ہوئے میرا خوف بھی نکلے گا، ذبح ہوتے ہوئے میں ہاتھ اور پاؤں بھی ماروں گا۔ یہ نہ ہو کہ جب میری شکل بگڑنے لگے آپ دیکھیں باپ کی شفقت جوش مارے اور آپ کا ہاتھ چھری چلاتے ہوئے رک جائے، اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ ابا جان جب آپ کی آنکھوں پر پٹی ہوگی تو پھر اللہ کے حکم میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کہا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، فرمایا یہی عمل کر دیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، ابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں بھی باندھ دیجیے، کیونکہ جب ذبح ہوتے وقت میں تڑپوں گا، میں ہاتھ اور پاؤں ہلاؤں گا، میرے ہاتھ اور پاؤں ہلیں گے، ہاتھ اور پاؤں میں ماروں گا، تڑپتے ہوئے کہیں میرا پاؤں، تڑپتے ہوئے کہیں میرا ہاتھ آپ کو نہ لگ جائے، تب قیامت کے دن میں باپ کے نافرمانوں کی سب میں شامل ہو جاؤں۔ اور نوجوانوں، ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، ماں باپ کی بے عزتی کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کی انسلٹ کرنے والوں، آؤ آج بچے اسماعیل علیہ السلام سے سیکھ لو، جس کو ذبح ہوتے وقت بھی یہ فکر ہے کہ کہیں تڑپتے ہوئے میں باپ کے بے حق میں سے شامل نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، بارہ میں کر رہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی، بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی باندھ دیا۔ اللہ اکبر، الٹا لٹا کر اپنا گھٹنا اپنے بیٹے کی کمر کے اوپر رکھا، بازو سے پکڑ کر یوں چھری چلانے لگے۔ اللہ اکبر، چھری چلتی نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا اور چھری خبردار، اگر میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کٹا۔ ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہے، چھری چلتی نہیں، بال نہیں کٹتا۔ اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان ذرا زور سے چھری چلاؤ، اللہ کے حکم میں تاخیر ہو رہی ہے، بیٹا میں تو بڑی چھری چلا رہا ہوں، میں تو بڑا زور لگا رہا ہوں، چھری چلتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جوش کے اندر آ کر، ابراہیم علیہ السلام نے جذبات کے اندر آ کر وہ چھری اٹھا کر پتھر کے اوپر ماری، پتھر دو ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا وہ چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا چھری میں سے آواز آئی، اللہ کا ایک نبی کہتا ہے ایسے میں کاٹو، اللہ کا دوسرا نبی کہتا ہے میں کٹ جاؤں، چھری کو اللہ کا حکم ہے خبردار، اگر میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کٹا تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام نے باپ بیٹے نے مشورہ کیا کہ لگتا ہے جو آپ نے آج ہم نے یہ ہیلا کیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، اللہ کو شاید یہ منظور نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی آنکھوں پر پٹی نہ ہو، باپ اور بیٹے کی نگاہیں بھی ملے، باپ چھری چلائے خون بھی نکلے، باپ چھری چلائے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھے، باپ چھری چلائے بیٹے کو پٹتا ہوا بھی دیکھے، باپ چھری بھی چلائے بیٹے کے
فرمایا قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دے دیا. فرمایا مسلمانوں جو صاحب نصاب ہے وہ جانور ذبح کرے, وہ قربانی کرے. وہ قربانی تو جانور کی کرے گا اللہ کی رضا کے لیے, لیکن اللہ اسے ثواب بیٹے کی قربانی کا عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائی آج قربانی کا دن ہے, آج بہت بڑا دن ہے. آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا دن ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی جس نے ہمارے لیے